اب قربانی جو ہے کون کرے، یہ بات معلوم ہو کہ جو کر سکتا ہے کرے. اب کتنی کرے، یہ بھی ایک سوال بہت آتا ہے لوگوں سے کہ بھائی ہم کتنی قربانی کرے، ایک آدمی کیا کرے. جیسا کہ اکثر جو بات ہوتی ہے کہ ایک گھر میں جتنے کمانے والے اتنے لوگ قربانی کرے. ٹھیک، بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے تو یاد رکھ لیجئے، ایک گھر کی طرف سے اگر ایک قربانی بھی کر دی جائے، مطلب ایک حصہ، تو سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ واقعہ یوں ہوا کہ وہ ایک مرتبہ گزرنے لگے اور تابعین تھے، کچھ تابعین کو دیکھا آپ نے، تابعین قربانی کرتے تھے تو کہا کہ تم جس طرح سے آج قربانی کرتے ہو ہم اس دور میں ایسی قربانی نہ کرتے. کیونکہ تابعین جب اس زمانے تک مال و دولت بہت آ گئی تھی تو ہر تابعین ایک ایک قربانی کرتا اپنی طرف، تو کہا ویسا ہم نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اپنی طرف سے اور اپنی گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. تو انہوں نے کہا کہ اب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی. ٹھیک، آپ کو اللہ نے استعداد دیا، آپ زیادہ کرنا چاہتے کیجئے. کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے. ایک مرتبہ آپ نے عید پر 100 اونٹ بھی ذبح کیے، مطلب 1000 حصے ہوتے ہیں. ایک اونٹ میں چونکہ 10 حصے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بھی وہ کیا، ایک بکرا بھی ذبح کیا آخر میں، جو کہ بہرحال انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی. تو اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایک حصہ کفایت کر جائیں گا. ایک جانور، مطلب اگر مینڈی ہے، بکری ہے تو ایک جانور، اور اگر مینڈی اور بکری نہیں ہے تو ایک حصہ بھی بڑے جانور میں آپ اور آپ کے پورے گھر کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. اب بہت سی مرتبہ لوگ بولتے نہیں، ایک کمانے والے کے حساب سے ایک گھر کے مرد کے حساب سے ایک عورت، مطلب ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 حصے. اور اتنی طاقت نہیں ہوتی تو آدمی بولتا پھر جانے دو یار، یہ چھوڑ ہی دو، تو وہ قربانی نہیں کرتا. ایک گھر میں اگر ایک کمانے والا ہے تو وہ ایک حصہ پوروں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے. یاد رکھیے. اگر 2 کمانے والے ہیں، چونکہ دونوں کو اللہ نے استعداد دی ہے، دونوں کرے، اور اللہ نے دونوں کو اور استعداد دی ہے تو 2 حصے ڈالے. استعداد زیادہ دی ہے تو ایک اونٹ ذبح کرے، 10 اونٹ ذبح کرے، کس نے روکا ہے؟ لیکن ایک حصہ بھی کفایت کر جاتا ہے. ٹھیک. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص ایک حصہ ڈالے. ٹھیک ہے، قربانی یہ جانور بھی چلے. بہت سی بار لوگ غلط باتیں بتا دیتے. We also know, and this is something alhamdulillah well known, that you do 1 goat or 1 sheep or 1 lamb per family, not per individual, per family. So whether it's just you and your wife, or you are mashallah tabarakallah, you and your wife and 10 children, doesn't matter. Per family you will do 1 goat or sheep or lamb, and you will do 1/7 of a cow or a camel. So 7 families come together and do 1 cow. 7 families come together and do 1 camel. And this is irrelevant of how many children you have or how large your family is. This is of the rulings of the Sharia, that it is per family. عجیب ہے. بڑا مسئلہ یہاں پر ایک یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، یا جو بھی صاحب نصاب ہے جس میں بھی استطاعت ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایک آدمی اگر گھر کی طرف سے قربانی کر لے تو سارے اہل خانہ کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. اور اس کے بارے میں بعض تابعین سے آثار منقول ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں. لیکن ہماری رائے یہ ہے، اور بر صغیر کے علماء کی رائے یہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی رائے یہی ہے کہ ہر شخص پر الگ سے قربانی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے. اور اس کی 2 دلیلیں بہت مضبوط ہیں. سب سے مضبوط دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی طاقت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی اس طاقت ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے کرے گا. تو یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف الفاظ ہیں حدیث کے کہ جس کے پاس بھی استطاعت ہے تو وہ اس پر قربانی اس کو کرنی پڑے گی. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبادات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے. تو اس پر قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اسلام میں کوئی بھی ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قربانی جو مستقل سنت ابراہیمی ہے وہ ایک کرے اور دوسری کی طرف سے بھی وہ خود بخود ادا ہو جائے. بہتر ہے جی سب الگ لگتے ہیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے.
وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی المستدرک للحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے, بکری یا بکرا. ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کوئی گھر ایسا لے آئیں کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان ہے. پورے گھر کی طرف سے قربانی کی جا سکتی, دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے, الگ الگ بھی کر سکتے ہیں, ہر بندے کا الگ حصہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر حیثیت نہیں تو پھر یہ کیا بات ہے ایک ہی سارا ثواب لے جائے. مثلا باپ کر رہا ہے تو وہ بچوں بیوی سب کی نیت کر لے, یعنی پورے گھرانے کی نیت کر لے. دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, 100 اونٹ بھی کیے. کیا آپ بہت زیادہ امیر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دولت تھی, لیکن جو آتا تھا اللہ کی راہ میں دیتے تھے نا, تو آپ نے 100 بھی کیے. لیکن ساری بیویوں کی طرف سے گائے کی, ٹھیک ہے, ان کی طرف سے بھی کر دی. اب اگر 9 بیویاں تھیں آپ کی تو گائے میں تو 7 حصے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر حیثیت زیادہ ہے زیادہ کر لیں, کم ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ سارے گھرانے کی قربانی, ایسے بھی ہو سکتا ہے. اصل میں قربانی جو ہے نا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے. اس کو ہم یہ جو صرف کیٹیگری کر لیتے ہیں نا فرض سنت نفل کر کے, اس قسم کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی, ٹھیک ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے, اس ہم سے کوئی تعلق نہیں اس کا. لیکن اگر استطاعت نہیں ہے, کر ہی نہیں سکتے, تو پھر کیا ہے, ایک کر کے سارے اس میں آ جائیں تاکہ نیکی میں شریک ہو جائے. ایک طرح تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو, تقویٰ اللہ کا ڈر. جیسے وہ آتا نا کہ اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کا تقویٰ, یعنی تمہارے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اور کس جذبے اور کس نیت اور کس شوق سے تم نے قربانی کی ہے, کتنی محبت میں کی. اللہ I get this question nowadays, does every member of a household need to do their own udhiyah? For example, if a man does udhiyah and the woman has gold or money, does she need to do her own? No. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is our qudwa, is our role model, is our example, he's our habib, he's our beloved, and he used to do one qurbani udhiyah for his whole family. And in this hadith is in Sahih Muslim. If you go to Sahih Muslim, Aisha radhiyallahu anha, she explains the hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would get one animal and he would sacrifice saying Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, and in riwayah wa min ummati Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had wives, he had daughters, he had some of them had gold. It's not that they were always poor. There are ahadith where Aisha radhiyallahu anha and Fatima radhiyallahu anha had silver and gold. Even though that is true, they never did their own udhiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam set an example for us. He did the udhiyah for himself and his whole household, living and dead, for the whole household. There is no doing udhiyah for those who are dead. There is no need to obligate a woman to do her own udhiyah if she has gold. There is no dalil for this. Some people use the hadith in Abu Dawood where Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that whoever has the ability to do the udhiyah and doesn't do it should not come for Eid Salah, for example. Even if you look at the wording of that hadith, it says lahu, for him. It's talking about men. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordained for women to come to the Eid Salah even if they're not praying, and he never asked any of them whether they performed the udhiyah or not. And we know the Sahabiyat didn't perform the udhiyah and they went for the Eid Salah. So what does that tell you? All these proofs and the clear example of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tells us there is only one obligatory udhiyah for the household. If the father, the husband does it, the wife, the daughter, the children who live under that income and that household do not need to do their own. If somebody has a son who is now old enough to be earning his own income and is married, has his own household, then he can do his own.
But a wife, daughter does not have to do her own udhiyah. This is without proof. It is putting a burden upon this ummah, where people people who have some little gold, some women are having to sell that because people are telling them you have to do an udhiyah, when the Rasul sallallahu alaihi wasallam did not obligate that for us. So we hope the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam will follow the example of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and only obligate one udhiyah per family. Jazakumullahu khairan. अच्छा वहाँ साहब ये इसकी भी रेफरेंस दे देना कि एक घर में एक ही कुर्बानी काफ़ी है, चाहे जितने मर्जी साहिब इस्तात हो। हाँ, ये तो फिर सारी किताब में हदीस की जहाँ जो तिरमी है बुज़ा सब में आता ना। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह के ज़माने में पूरे ख़ानदान की तरफ से एक ही कुर्बानी काफ़ी होती थी, चाहे वो कुनबा कितना बड़ा हो। अब लोगों ने फ़ख्र और मुबाहत बना लिया, दिखावा बना लिया कि ज़्यादा कुर्बानियाँ करते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु का सुनन कुबरा बैकी में आता कि वो जानवर लाए तो उनकी भी कहने लगी मेरी, उन्होंने कहा ये तेरी भी और मेरी भी है। तो ये कई कुर्बानियां जो करते हैं ना अलग अलग नामों से, ये कोई नहीं। अगर अनस रज़ियल्लाहु तआला ज्यादा से ज्यादा दो करते थे मदीना में, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने वो कहते थे मैंने देखा दो जानवर ज़बह किए थे ईद के दिन। Is it permissible for me to include others in it? The answer is yes, providing those others are among the living who live under your roof. So if I have a big family and I have my children and I have my grandchildren, they all live under my roof, they all eat from the kitchen in the house, which I provide them food, or they may contribute, but it's the same kitchen that cooks the food for all. In this case, one sacrifice, one sheep, or 1/7 of a cow, or 1/7 of a camel, suffices for the whole entire family who live under my roof. As for the dead, I also am entitled to include the dead. So I include in my same ram the living under my roof and those who have died, such as my father, my mother, my grandparents, my uncle, my cousins. Now, when do I have such an intention? Is it when I buy the ram from the souk, from the market, or when the actual slaughtering is done? The answer is when the actual slaughtering is done. However, do I have to say it? So before slaughtering or before the butcher starts to slaughter, I say, listen, this is on behalf, and I get my list on behalf of so and so and so and so and so and so. Do I have to do this? No. Is it a sunnah? Some scholars say yes, because the Prophet used to say, this is on behalf of my family and the ummah of Muhammad. So uttering it is just a sunnah. It has nothing to do with the validity of your sacrifice. It has nothing to do with your intention. So what counts is my intention. So if I just go to the butcher and I say, listen, this is my sacrifice, slaughter it for me. And I don't tell him on who is it, this is sufficient. I don't tell him on who it is, this is sufficient. All what I need to know is that I personally know who is it intended for. And this would suffice, inshallah. I'd like to add, if I may, there are no callers, so I can afford that. A lot of the brothers and sisters in the subcontinent take it religiously upon themselves that slaughtering a qurbani or the udhiyah is mandatory upon each individual. So you see a household with 10 people living under the same roof, under their father's roof, and they insist on slaughtering 10 sheep every single year. And this adds a lot of burden upon them financially. And it is not part of the sunnah. The sunnah is to slaughter one. This is sufficient and does the job. Now, if you're a millionaire or if you are well off and you'd like to slaughter more, this is okay. No problem, but to believe that it is an obligation upon Aisha and Fatima and Khadija and Asma
and about Muhammad and Abdullah, all the offsprings and the siblings living in the same house? No, this is not mandatory, and there is no such thing as a sin if none of them slaughters except the father of سوال نمبر 14، کیا ایک گھر میں ہر شخص کو قربانی کرنا چاہیے؟ یعنی ایک گھر میں کئی لوگ ہیں، باپ کماتا، بیٹا کماتا، پوتا کماتا، اور بعض اوقات گھر میں خواتین بھی ہوتی ہیں، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، لیڈیز کی ڈاکٹر ہے، تو وہ بھی کماتے ہیں، تو کیا ہر ایک پر یعنی اس کے مال و دولت کی وجہ سے قربانی لازم ہے؟ اس بارے میں کیا جواب ہے، کیا فیصلہ ہے؟ اگر سب کے سب ایک خاندان شمار ہوتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں، ایک ساتھ سب کا معاملہ ہے، وہ ایک فیملی اگر کاؤنٹ ہوتی ہے تو چاہے ہر ممبر کمانے والا ہو، بڑا جب قربانی کرے گا چھوٹوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ الگ الگ رہتے ہوں، الگ الگ کھاتے پیتے ہوں، چاہے بہت محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن الگ الگ فیملیز ہیں، وہ بیٹا الگ ہو گیا، فلاں بیٹا الگ ہو گیا، بیٹی تو شادی ہو کے چلی گئی، اس طرح سے اگر معاملہ ہو گیا، پوتے نواسے بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی الگ الگ جاب پہ ہیں اور الگ رہتے ہیں، تو اگر سب الگ ہو چکے ہیں تو اب یہ الگ فیملیز شمار ہوں گی۔ لیکن سب اگر ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ایک چولہا ان کا ہے، ایک فیملی ہے، ایک کچن ہے ان کا، تو ایسی صورت میں وہ ایک خاندان شمار ہوں گے۔ وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہمیں خاندان ہے کہ نہیں، تو ایسی صورت میں ایک جانور پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، چاہے اس میں کتنے بھی لوگ ہوں، کتنے بھی لوگ کماتے ہوں۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے ابو ایوب الانصاری سے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں؟ کہتے ہیں فقال کان الرجل یضحی بالشاة عنہ عن اہل بیتہ، آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر دیتا تھا، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری یا بکرا، شات بکری کو کہتے ہیں، وہ قربانی کر دیتا تھا۔ فیأکلون ویطعمون، تو وہ خود بھی کھاتے تھے اس کو، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ حتی تباہ الناس فصارت کما ترا، یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگ گئے اور حال ویسا ہو گیا جیسا کہ تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں میں کیا آیا؟ میں نے زیادہ جانور قربان کیے، ہماری فیملی کی طرف سے 15، ہماری فیملی کی طرف سے 10، 2، 4، تو اس لوگوں میں فخر ہونے لگا اور لوگ ایک سے زیادہ جانور نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے کرنے لگے، تو یہ ایسا حال ہو گیا، دیکھو تم زیادہ جانور قربان ہو رہے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی دے دیا کرتا تھا۔ اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور اسی طرح سے امام مالک نے موطا میں، اور اسی طرح سے امام البیہقی نے الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک خاندان کی طرف سے اس گھر کا بڑا ایک جانور کی قربانی دے دے تو سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا کما رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، یہ اس میں ایشو نہیں ہے، تو ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے میں ہمیں علماء اور فقہاء میں ڈفرینس اوپینین ملتا ہے۔ کچھ فقہاء کی رائے اوپینین یہ ہے کہ ہر شخص کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے، اور دوسرے علماء اور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ایک قربانی بھی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا، وہ خود بھی اس میں سے کھاتا تھا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ اس حدیث کو سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت کیا گیا ہے، اور اس حدیث سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ایک قربانی بھی تمام گھر والوں کے لیے سفیشینٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے الگ الگ قربانی کریں، بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ ایک فرد کی طرف سے بھی کئی قربانیاں کر سکتے ہیں
تو کئی قربانیاں کریں، کیونکہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے۔ لیکن عام جو قربانی ہے، عموماً جو قربانی مسلمان دوسری جگہوں پہ کرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ عموماً جو قربانی ہوتی ہے وہ ایک جانور ایک پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ فیملی کا سربراہ ایک جانور خریدے اور وہ نیت کر لے کہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری پوری فیملی کی طرف سے، جس میں اس کی بیوی بھی آ جاتی ہے، اس کے بچے بھی آ جاتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ اس کے ساتھ ہیں تو ان کی طرف سے بھی وہ نیت کر لے تو سب کو ثواب مل جاتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا حج کے احکام کے مطابق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قربانی کی ہے، اپنی طرف سے الگ قربانی کی، اپنی بیویوں کی طرف سے الگ قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک گائے ذبح کی، اور گائے کے اندر اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ گائے کے اندر 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، گائے کے 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری گائے جو ہے وہ اپنی 7 بیویوں کی طرف سے جو آپ کے ساتھ تھیں ان کی طرف سے آپ نے وہ قربانی کر دی، اور اس کا پتہ نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، تو کوئی بھی شخص اپنی بیویوں کی طرف سے ان کے کہے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر حج کے اندر وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کرے گا تو اس کی بیویوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی اور وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ لیکن شیخ صاحب یہاں سوال ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے حج کے مناسک میں آ گئے، حج کے علاوہ جو ہے میں فرمایا کہ ایک قربانی پوری فیملی اگر کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اگر کوئی کرنا چاہے، الگ الگ کرنا چاہے تو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کس طرح ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور اپنی فیملی، پوری فیملی کی طرف سے آپ 2 جانور ذبح کرتے تھے، صرف 2 جانور، جبکہ آپ کی بیویاں 11 تھیں۔ اگر ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی ہوتی تو پھر 11 جانور ذبح کرنے چاہیے تھے، اگر چاہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو مینڈے آپ نے قربان کیے۔ کہاں؟ مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ حج کے علاوہ عام بات ہو رہی ہے، مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، تو وہ آپ اپنی طرف سے بھی اور اپنی پوری فیملی، پوری ازواج مطہرات کی طرف سے۔ اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک شخص ایک جانور، ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے۔ تو لہذا سنت یہی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، ایک جانور قربان کیا جائے، چھوٹا جانور یا پھر بڑے جانور کے اندر ایک حصہ رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ اگر فیملی کے اندر 2 قربانی کرنا چاہتا ہے، بیوی اپنی طرف سے الگ، خامد اپنی طرف سے الگ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے۔ Now, the udhiyah, the udhiyah, the household can do the udhiyah and it covers the members of the household. So the head of the family can do the udhiyah on behalf of the other members of the household. If they want, every one of them wants to do his or her udhiyah, that's fine, no problem. But it will suffice if the head of the household does that, or one of them to do it on behalf of others.